کمر کس کے کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے بزرگوں کو باپ کی موت کے بعد ماں نے پڑھایا ہے۔ یہ حالات تھے محبوب الہی کے گھر کے۔ سرکار محبوب الہی فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک ایک ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ میری ماں کی تربیت ہے، محبوب الہی کہتے ہیں، مگر چولہا نہ جلنے پر میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ فاقہ کرنا ہے، بھوکے رہنا ہے، بلکہ میری ماں نے ایک خوبصورت جملہ مجھے کہنا تھا جب ہمیں بھوکا رہنا تھا کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کہتے واللہ ماں کے اس جملے میں اتنی لذت آتی تھی کہ کھانے میں وہ لذت نہیں تھی جو ماں کے اس جملے میں تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اور جب کئی دن تک کے کھانا پکتا تھا تو میں اپنی ماں سے بڑی سادگی سے کہتا تھا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کس طرح پڑھایا محبوب الہی کو؟ چرخہ کاٹ کر، بے شک چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا۔ یہ بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر تمہارا شوہر ساتھ نہیں دیتا وہ نکما ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اگر وہ بچوں کے مستقبل کا بھلا نہیں چاہتا ہے تو مائیں نظام الدین اولیاء کی امی کی سنت پر عمل کریں۔ بے شک، واہ واہ۔ اگر انہیں چرخہ کاٹنا پڑے تو کاٹے۔ اور ہمارے تو محررہ کے سرکاروں نے پیغام دیا، آپ نے ہر خطیب سے سنا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، پڑھانا ہوگا بچوں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا تعلیم بڑی مہنگی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا موبائل مہنگے نہیں ہوئے؟ کیا جینس مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا ٹی شرٹ مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا جوتے مہنگے نہیں ہوئے؟ سبھی تو مہنگا ہوا، پوری دنیا میں تو مہنگائی ہی مہنگائی ہے۔ تو کیا مہنگے جوتے کبھی تم نے پہننا چھوڑ دیا؟ مہنگے کپڑے کبھی تم نے پہننا چھوڑ دیا؟ مہنگے موبائل استعمال کرنا تم نے چھوڑ دیا؟ ہر مہنگی چیز لینے کو تیار ہو، مہنگی تعلیم کا بہانہ کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں سے کیوں نکالتے ہو؟ کچھ مہنگا نہیں ہے۔ اگر جوتے مہنگے نہیں لگتے تو تعلیم بھی مہنگی نہیں لگنی چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں صرف 10 سال اس مہنگائی کے بوجھ کو سر پہ اٹھا لو، تمہاری 3 نسلیں انشاءاللہ غربت سے نجات پا جائیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ پڑھاؤ اپنے بچوں۔ جب محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار کا وقت آیا تو استاد نے کہا بیٹا تمہاری دستار ہونی ہے۔ استاد دستار پہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کھانا کھلانا پڑتا، علماء کو سر پہ پگڑی باندھی جاتی۔ تو کہا حضرت ہمارے ہاں تو ایک ایک ہفتے تک چولہا ہی نہیں جلتا۔ تو کہا ٹھیک ہے کھانا ہم کھلا دیں گے علماء کو استاد ہونے کے ناطے، تم پگڑی کا انتظام کر لو۔ ماں سے جا کے کہا ماں امامہ چاہیے اس لیے کہ میری دستار ہونی ہے۔ ماں نے کہا کچھ دن کا ٹائم لے لو بیٹا۔ کہا ماں کیا کرو گی؟ کہا تمہاری دستار میں خود تیار کروں گی، دن میں جو چرخہ چلاؤں گی اس سے گھر کا خرچ نکل جائے گا، اور رات کو چاند کی چاندنی میں جو دستار بنا کروں گی اس سے تمہاری پگڑی تیار ہو جائے گی۔ اندازہ فرمائے یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ ان سب لوگوں نے غربت میں پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد اتنے آگے بڑھے ہیں کہ دنیا کے امام بن گئے۔ دنیا حیرت انگیز ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے غربت کبھی بھی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کمر کسنے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں چھوڑ دو یہ ٹائم پاس کرنا، چھوڑ دو یہ راتوں کو دیر تک جگنا، چھوڑ دو یہ فلمیں دیکھنا، چھوڑ دو جو ہے وہ موبائل پر دیر تک کے وقت کو برباد کرنا۔ 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو، 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے، 14 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، اور محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم میں آگے بڑھاؤ۔ اور ایک بات کہہ دوں، دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ان کے لیے از حد ضروری ہے، ورنہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے یہاں بس بات کو میں سمیٹتے ہوئے ہمارے یہاں علم کے لیے یہ لازم ہے، علم کے لیے یہ لازم ہے کہ عصری علوم کے ساتھ پہلے دینی علوم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پہلے ہی دن ہمیں بتایا گیا جب حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہا اقرا پڑھیے، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ کچھ یار لوگوں نے اس کے معنی یہ بیان کر دی اپنی مرضی سے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ استغفر اللہ، جو معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا، جو معلم انسانیت بنا کے بھیجا، انہوں نے خود کہا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جس کی علم کی سند قرآن یوں بیان کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔
جس کی علم کی صنعت قرآن یوں بیان کرتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ۔ واہ واہ، اور میرے امام نے تو، لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے جسے پڑھنا نہ آتا، ہم نے کہا یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ایک ہی لفظ کو کئی کئی معنی میں بیان کرتا ہے۔ ایک تقوی ہی کو دیکھ لیں، تقوی کے معنی کہیں پرہیزگاری کے، تقوی کے کئی معنی اللہ کے ڈر کے، تقوی کا کئی معنی بچنے کے، تقوی کو الگ الگ معنی بیان کیا گیا۔ خود قرآن نے دال کو الگ الگ معنی میں بیان کیا ہے، کئی گمراہی کے معنی میں، کئی خود گرفتگی کے معنی میں، کئی ڈوب جانے کے معنی میں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو کیا سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکو گے؟ امی کا معنی ان پڑھ ضرور ہوتا ہے، لیکن امی کا معنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کے پڑھائے بغیر پڑھا ہوا، واہ 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 واہ، ہو سکتا ہے۔ امی کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور جہاں پیدا ہوئے اس شہر کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے۔ تو جیسے اندور والوں کو اندوری کہتے ہیں، لکھنؤ والوں کو لکھنوی کہتے ہیں، تو ام القریٰ میں پیدا ہونے والا اس اعتبار سے امی بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو۔ کیا بات، واہ واہ، وہ جو امی ہے نا، وہ امی پڑھا لکھا ضرور ہے لیکن دنیا کا کوئی انسان اس کا استاد نہیں ہے۔ کیا بات کرتی ہے، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، واہ کیا واہ، کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ یعنی اگر آپ دیکھیں ان کے علم کی سند تو اقرا ربک الاکرم، بہرحال انہوں نے کہا مانا بقاری، ہم ادب والے کہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں، کیوں نہیں؟ تو پھر حدیث پاک میں بڑا مشہور سا ذکر ہے جو آپ بار بار سیرت کی کتابوں میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو پکڑا اور دبایا، بھیجا، اور یہ عمل 3 مرتبہ ہوا۔ تو کچھ یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایسا دبایا کہ وہ کانپ گئے۔ میں نے کہا اگر دبانے سے کوئی کانپتا ہے تو دوبارہ دبانے کی حاجت کیا ہے؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں لیکن توجہ، ایک ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے، ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ دبائے اور بیٹا کہے تو کیا بابا کا دوبارہ دبائے گا؟ نہیں۔ لیکن ایک بچہ اپنے باپ کا ہاتھ دبانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دبتا ہی نہیں، تو دباتے دباتے تھکے گا، پھر چھوڑ دے گا، پھر دوبارہ کوشش کرے گا، پھر 6 بارہ کوشش کرے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں، ان مثالوں کو دور رکھیں۔ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جبریل نے دبایا اس کو جس کے سینے کا حال یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، واہ 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 واہ، وہ سینے کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب پہاڑ اس قرآن کی ہیبت کو برداشت نہ کر سکا تو سینے مصطفیٰ کی قوت یہ ہے کہ اس سینے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کا اللہ اکبر وہ ہیبت و جلالت سینے مصطفیٰ اٹھاتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان قرآن مقدس، نعرہ تکبیر۔ جبریل امین پہلی مرتبہ دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد جبریل امین دباتے ہیں، لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ جبریل کی طاقت اور مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت برابر برابر تو نہیں ہے نا میرے بھائی؟ جب چلنے میں دونوں کی طاقت برابر نہیں ہے تو پھر اللہ اکبر دبانے کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے چلنے کا کہاں؟ میں نے کہا نہیں دیکھتے، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا تو اپنے جیسا بشر کہہ دیا، ذرا آسمانوں پر جبریل کو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ بھی تو چلتے دیکھو، کیفیت کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے۔ اگر حضور چلنے پر آ جائے تو جبریل تھک جائے۔ کیا واہ واہ، جس کے چلنے کے ساتھ
جس کا چلنا اس رفتار کا ہو کہ جبریل تھک جائے. حضرت جبریل کے تھکنے پر بھی تو کوئی اندازہ کرے. اور ایک بات میں اپنے احباب سے اکثر کہتا ہوں, تھکن کے 3 منزلیں ہوتی ہے. تھکن کی 3 منزلیں. نمبر 1, جب کوئی چلنے والا کسی کے ساتھ تھک جاتا ہے تو چلتے چلتے اس کا دامن پکڑ لیتا ہے کہ بھئی میں نہیں چل پا رہا ہوں لیکن دامن تو پکڑ لوں تاکہ چل سکے. ٹھیک. لیکن جب وہ بھی تھکن کی دوسری منزل آتی ہے تو انسان اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, دوسری منزل آتی ہے. پہلی منزل تھک گیا, دوسری منزل پہ دامن پکڑ لیا, اور تیسری منزل پہ بیٹھ گیا. اب جا نہیں سکتا تو جانے والے کو حسرت سے دیکھ رہا ہے. یہ تیسری تھکن کی منزل ہے. میرے امام اہل سنت کے امام نے جبریل امین کی پہلے نمبر کی تھکن کا اظہار نہیں کہا. تھکے تے روح الامی کے بازو, پہلی تھکن. کہاں وہ دامن, کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے. اندازہ فرمائے جبریل امین کی تھکن کا یہ عالم ہے ان کے ساتھ چلنے میں. تو لوگ کہتے ہیں ایسا دبایا کہ وہ کانپ گئے. میں نے کہا ظالم, کانپے دبانے پر نہیں تھے بلکہ احساس ذمہ داری کی وجہ سے کانپ گئے. کانپے ضرور تھے لیکن احساس ذمہ داری کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے اللہ نے مجھے دی ہے کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنانا, پتھر دلوں کو تراش کر کے رشک آفتاب اور مہتاب بنانا ہے. اللہ اکبر. شرک میں ڈوبے ہوا کو آسمان ہدایت کا تارا بنانا ہے. احساس ذمہ داری کا. اور پھر زملونی کی بات کی. لیکن بات یہ ہے 3 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے دبایا, کہا اقرا, اقرا کا معنی بیکاری. لیکن جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, اشارہ ہو رہا ہے میری طرف سے نہیں پڑھنا حضور, آپ اپنے رب کے نام سے. کیا بات. حضور نے پڑھنا شروع کیا. پہلے ہی دن رسول اللہ نے کیا پیغام دیا, پڑھو ضرور مگر رب کے نام کے ساتھ پڑھو. بے شک بے شک بے شک. مطلب اسلام کے ساتھ پڑھو, دین کے ساتھ پڑھو, بڑی معذرت کے ساتھ. اگر دین کے ساتھ پڑھو گے تو میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں. کووڈ کے موقع پر لوگوں نے کہا کڈنیاں چرائی گئی. کووڈ کے موقع پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, لوگوں نے کہا, اخبارات نے کہا لاشیں بیچی گئی. لوگوں نے کہا صرف بے ہوش ہونے والوں کو بھی مردہ خانے میں ڈال دیا گیا. یہ پوری دنیا کی رپورٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جو کڈنیاں چرا رہے تھے, لاشیں بیچ رہے تھے, آنکھیں نکال رہے تھے, بے ہوشوں کو بھی مردہ خانے میں ڈال رہے تھے, کیا وہ ان پڑھ اور جاہل تھے؟ کہ نہیں, وہ تو ڈاکٹر لوگ تھے. سب ایسے نہیں لیکن نام آئے نا کچھ لوگوں کے. میں نے کہا فرق کیا ہے؟ انہوں نے صرف اقرا پر عمل کیا. اگر بسم ربک الذی خلق پر بھی عمل کر لیتے تو کسی کی کڈنی نہیں چراتے, کسی کی لاش نہیں بیچتے. مطلب کیا, جو مذہب کے ساتھ پڑھے گا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا. اس لیے علم ضرور حاصل کرو لیکن علم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو, اور بچیاں بھی علم حاصل کریں لیکن اسلامی حجاب کے ساتھ, پردے کے ساتھ. اور میری تو بڑی آخری میں یہ گزارش یہ ہے, آج کل لوگ کہتے ہیں ہماری بچیوں کو حجاب کے ساتھ لوگ پڑھنے نہیں دیتے تو ہم کیوں پڑھائیں. میں نے کہا کیوں پڑھائیں, ادارے قائم کرو, اونچے مینار بنانے کی بجائے اچھے اسکول بناؤ, اچھے کالج بناؤ. کس نے کہہ دیا کہ کمپٹیشن میں ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں والوں کے مقابلے میں 2-2 کروڑ کا مسجد کا مینار بنائے؟ ہمارے یہاں اونچے میناروں کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اونچے اداروں کی حیثیت ہے. اس لیے میری گزارش ہے, ایک اونچا مینار دوسرا اونچا مینار کبھی نہیں تعمیر کر سکتا, لیکن ایک اچھا انسان اچھے انسانوں کی ٹیم تیار کر سکتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہمارے یہاں اچھی عمارتیں بنانے کی بجائے اچھے انسان بنانے کی طرف زور دیا گیا ہے. اس لیے کہ ایک اچھا انسان کئی اچھے انسان بناتا ہے. مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک اچھا انسان آیا تھا, اس نے 90 لاکھ کو اسلام کے سانچے میں ڈال دیا. اللہ اکبر. سید آل رسول احمدی نے چند اچھے انسان بنائے تھے, وہ چند اچھے انسانوں نے ایسی محنت کی کہ ہزاروں بر صغیر کے انسانوں کی ایمان اور عقیدے کی نعرہ تکبیر. اچھے انسان بناؤ, اچھی عمارتیں. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, ہمارے بڑوں نے جو غلطیاں کی آپ نہ کریں. کاش کہ حضرت شاہ جہاں نے
تاج محل بنانے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک اچھی یونیورسٹی بنا لی ہوتی تو ممتاز کا نام بھی زندہ ہوتا، عمارت بھی باقی رہتی اور قوم کا فائدہ بھی ہوتا۔ میری گزارش ہے آپ سے، خدا کے لیے تعلیم پر توجہ کریں، بیدار ہو جائے، غربت کا بہانہ نہ کریں، مالداری کا گھمنڈ نہ کریں، کن ذہنی کی بات نہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آگے بڑھیں، اس لیے کہ اگر آگے کی زندگی میں دنیا کی قوموں کے برابر کھڑے رہنا ہے تو جب تک علم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ ایک قوم تھی جو چلتی تھی اسی ہندوستان میں تو اس کو اپنے قدم کو بھی مٹانا پڑتا تھا، اپنے قدم کو بھی مٹانا، کسی کنویں پر جا کے وہ پانی نہیں پی سکتے تھے، کسی عبادت خانے میں جا کے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں ایک شخص پیدا ہوا، اس نے قوم کو کہا پڑھو پڑھو، جو اپنے نقش قدم کو بھی مٹانے پہ مجبور تھے، جب وہ پڑھنے پر آئے تو آج وہ اعلیٰ لوگ کہلانے والوں کے بازو سے بازو لگا کے بیٹھے ہیں۔ اے نادان مسلمان جو اپنے قدم کا نشان مٹانے پہ مجبور تھے وہ پڑھ لیں تو ان کو یہ مرتبے ملتے ہیں، تیرے لیے تو اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا فرمایا ہے، تو کتنا عظیم ہے، اگر تو پڑھے گا تو کتنا آگے بڑھے گا۔ بس اقبال کے کہنے پر میں یہی کہتا ہوں، ہم بہت کچھ رونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہماری قوم کے اندر غیرت رکھی، حمیت رکھی ہے۔ بیدار ہوئیے، پڑھیے، پڑھائیے، ذمہ داری کو نبھائیے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میرے جوانوں، اگر ماں باپ تمہیں نہیں پڑھاتے کوئی بات نہیں، تم دن میں محنت کرو، چاہے وہ پارٹ ٹائم جاب کرو اور اس کے بعد پڑھنے کی کوشش کرو، محنت کرو، اس لیے کہ جس کی زندگی جتنی پر مشقت ہوتی ہے اللہ اس کے لیے اتنی ترقی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور پر مشقت زندگی گزارنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ اولیاء کی سنت ہے۔ تعیش پرستی کو ختم کر دو، موبائل سے دوستی کرنے کی بجائے کتابوں سے دوستی کرو، قلم سے دوستی کرو، موبائل کو بطور ضرورت استعمال کرو، انٹرنیٹ کو بطور ضرورت استعمال کرو اور کتابوں کو اپنا ایسا دوست بناؤ کہ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک وہ دن گویا کہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ یہ ہمارا ہی تو اسلام ہے جو کہتا ہے اللہ اکبر، رات کے مختصر سے حصے میں علم کا حاصل کرنا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ سنا کرو، کچھ نہ کچھ سیکھا کرو، عمل کیا کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری قوم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمی شعور زندہ فرمائے، تعلیمی شعور بیدار فرمائے، اور اللہ ہماری قوم کو اتنا آگے بڑھائے کہ دنیا حسرت کی نگاہ سے دیکھتی رہے اور وہ دور پھر لوٹ کر کے آئے۔ اللہ اکبر، کہ دنیا کا ہر انسان مسلمانوں کے دروازے پر بھیک بھی مانگتا تھا اور علم بھی مانگتا تھا۔ اللہ کرے وہ زمانہ پھر لوٹ کر کے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو گفتگو ہوئی اگر باتیں صحیح ہے اللہ کی طرف سے ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔